نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ وضو کا بیان کئی دنوں سے ہمارا صحیح البخاری میں چل رہا تھا۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا مختصر انداز میں جو طریقہ بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ وضو کے تمام اس کے ارکان، اس کی جزئیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی وضو کے بیان میں تقریباً 75 ابواب قائم کیے ہیں۔ حالانکہ وضو ایک مختصر سا فعل ہے، لیکن اس کے باوجود 75 ابواب قائم کرنا یہ دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو کی تمام جو شقیں تھیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے واضح کر کے بیان کی ہیں۔ چونکہ ایک پڑھنے والی چیز ہوتی ہے، تھیوری ہوتی ہے، دوسرا پریکٹیکل عملی چیز ہوتی ہے، دونوں چیزوں کے اندر کافی فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر وضو کا طریقہ بیان کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین، سامعین اور قارئین وہ مزید اچھی طرح وضو کے طریقے کو جان لیں، چونکہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، اور نماز یہ جنت کی چابی ہے، اور چابی آپ جانتے ہیں اس کے تمام دندانوں کا درست ہونا، ٹھیک ہونا لازمی ہے۔ کسی معمولی دندانے کے اندر بھی فرق رہے تو وہ تالے کا، قفل کا کھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وضو کو ٹھیک طریقے سے کرنا یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی کام کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ تیاری کے اندر بنیادی چیز ایک تو استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں، مستعمل استعمال والی چیزیں، ان کا حاضر کرنا، موجود کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوسرا پھر انسان اپنی حیت اور کیفیت اس کام کے مطابق بنائے۔ وضو کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ایک تو وضو پانی ہے۔ پانی کا پاک ہونا، طاہر ہونا لازمی ہے۔ احادیث میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ پاک پانی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ تو آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے تو اس سے پانی پلید نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے رنگ، اس کا بو، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے۔ لیکن اگر پانی کے اندر کوئی نجس اور پلید چیز گر جائے، اگر وہ تھوڑی مقدار میں ہے تو چیز کے گرتے ہی وہ پانی پلید ہو جاتا ہے، خواہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو۔ لیکن اگر کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں پانی ہے تو پھر نجاست کے گرتے ہی وہ پلید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے 3 وصف ہیں، ان تینوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو، اور تبدیل ہو اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں گری ہے، تب وہ پلید ہوگا۔ اور 3 وصف رنگ، ذائقہ اور بو ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک تبدیل ہو جائے، اور تبدیل ہو اس کی نجاست کی وجہ سے، تو تب پانی وہ نجس اور پلید ہوگا۔ پلید پانی سے وضو نہ وضو ہے اور نہ غسل ہے۔ پانی کی مقدار کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر اسراف، تبذیر نہ ہو۔ تو چونکہ یہ پانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو خود کر کے صحابہ کرام کو دکھلایا، تھوڑے سے تھوڑا پانی استعمال کیا ہے۔ تو وضو کے لیے ایک تو پانی کی مقدار جو ہے وہ 1 مد احادیث میں آئی ہے۔ مد یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک مد بنایا گیا ہے، اور یہ عین اس کے مطابق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مد ہوتا تھا۔ اگرچہ اس وقت وہ کسی لکڑی کا برتن تھا، کبھی لوہے کا تھا، یا مختلف دھاتوں کا تھا، تو آج ہمارے ہاں یہ سٹیل وغیرہ اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ اس کے اوپر انہوں نے، بنانے والوں نے لکھا بھی ہے کہ نبوی دور کا جو مد کی پیمائش تھی یہ اتنا مد ہے۔ اس کے اندر
پانی ہم ڈال کر وضو کریں گے تو یقیناً ہم اندازہ کر لیں گے کہ اتنی مقدار پانی کے ساتھ بآسانی وضو ہو سکتا ہے۔ مد کے اندر کتنا پانی آتا ہے؟ اس کے اندر 9 چھٹانک یعنی 525 گرام اس کے اندر پانی آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی کے ساتھ بھی وضو کیا اور مد کے اندر 2/3 مقدار کے ساتھ بھی، یعنی یہ مد پورا بھرا ہوا ہو اس کے ساتھ بھی، اور کبھی اس کے 2/3 کل پانی کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے جو بنے گا یعنی 6 چھٹانک اس کے ساتھ بھی آپ نے وضو کیا ہے۔ جس طرح کہ یہ ابو داؤد کی یہ روایت کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ آپ نے اتنی مقدار کے ساتھ پانی کی وضو کیا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 94 کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پانی آئے گا، تو ہم ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو اندازہ ہوگا، یہ عام طور پر چائے کا کپ آپ جانتے ہیں ہر گھر میں ہے، چائے دن میں 2-3 مرتبہ ہم پیتے ہیں، اس کپ کے اندر کتنا پانی آئے گا۔ تو یہ ہم پیمائش کرتے ہیں کہ یہ کتنے کپ اس ایک مد کے اندر آ سکتے ہیں، تاکہ ہم پانی کو استعمال کرتے وقت اتنی مقدار ہی استعمال کیا کریں۔ تو یہ دیکھیں، پہلے میں 1 کپ پانی اس مد میں ڈالتا ہوں، اس کے بعد 1 کپ اور ڈالتے ہیں، تو 2 کپوں کے ساتھ یہ پورا کا پورا مد جو ہے یہ بھر جائے گا۔ یہ دیکھیں لبالب یہ بھر گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ چائے کا جو کپ ہے ہمارا، وہ 2 کپ پانی ہو تو اس سے 1 مد اس میں پانی آ سکتا ہے۔ اتنی مقدار کے ساتھ آپ نے وضو فرمایا ہے۔ دوسرے چیز جو وضو کے استعمال والی چیزوں میں سے وہ مسواک ہمیں ہمیشہ جیب میں رکھنی چاہیے۔ اس کی بڑی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو یہ مسواک میں ان پر لازم کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دوں۔ اس قدر آپ کو اس مسواک کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی۔ لازم کیا کیوں نہیں؟ کہ امت پر مشقت نہ ہو جائے، تنگی نہ ہو، امت پر نرمی و شفقت کرتے ہوئے، ورنہ دلی آپ کی خواہش یہی تھی۔ تو اب امت کو چاہیے کہ نبی کی تمنا اور آپ کی تمنا کو پورا کریں، پھر اس سے نماز کے اندر کئی گنا زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیماری، جس بیماری کے اندر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن گھر میں آیا تو اس کے ہاتھ میں تازہ مسواک پکڑی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف بڑی نظر جما کر دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے اندازہ کر لیا کہ آپ چاہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے مسواک لی، لیکن مسواک سخت تھی، آپ اتنے کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے کہ مسواک چبانا مشکل تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے منہ میں اس کو مسواک کو چبا کر آپ کو دی۔ تو آپ نے ایسی بیماری کی حالت میں اتنی کمزوری ہونے کے باوجود آپ نے مسواک کی۔ اندازہ کریں کہ کس قدر مسواک کے ساتھ آپ کو عقیدت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں نہیں، جیب میں رکھنی چاہیے۔ کبھی سفر میں، کبھی دائیں، کبھی آگے پیچھے جاتے ہیں، اب دیکھیے نا، یہ پین پینسل ہم جیب میں رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی پورا دن گزر جاتا ہے، وہ پین پینسل کو استعمال کرنے کا موقع نہیں آتا، کبھی 2 دن بھی گزر جاتے ہیں، لیکن مسواک کم از کم دن میں 5 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ تو اگر ہم پین پینسل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جیب کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، تو مسواک کی کم از کم 5 وقت تو ضرورت ہوگی، اسے اس کو جیب میں رکھے۔ صحابہ کرام کان کے اندر ایسے، جیسے وہ کاتب اور منشی جو ہے کان میں اپنی قلم اٹکا لیتا ہے، وہ اس طرح کان کے اندر اٹکا لیتے تھے۔ تو اس لیے یہ آپ کہیں کہ ہمیشہ آپ کی جیب میں مسواک ہو، حتیٰ کہ جب ہماری ڈیتھ ہو، وفات ہو، تو غسل دینے کے لیے ہمارا کپڑے اتارے جائیں تو ہماری جیب سے مسواک نکلے۔ یہ تو ہی نا عقیدت۔
عین ممکن ہے کہ اللہ اسی پیار اور محبت کی وجہ سے کہ میرے اس بندے کو میرے نبی کی اس سنت سے اس قدر عقیدت تھی کہ مرتے وقت اس کی جیب میں موبائل نہیں، سونے چاندی کے سکے نہیں کہ اور نہیں، تو اس کی جیب سے مسواک نکلی ہے، تو ممکن ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی عظیم سنت ہے، منہ کی صفائی، کتنے اس کے فوائد ہیں، اور اللہ کی رضامندی، اپنے بھی فائدے اور اللہ کی بھی رضامندی۔ تو اس لیے باقی اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں درخت کی ہو، خشک ہو، تار ہو، اتنی موٹی ہو، اتنی لمبی ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے بڑی شرطیں لگائی ہیں کہ چھنگلی کے برابر موٹی ہو، سوا بلشت ہو، مطلب کہ نہ کوئی سوا بلشت رکھے ہو نہ کوئی کرے، یہ دین سے دور کرنے والے طریقے ہیں۔ بھی اب سوا بلشت کی کون جیب میں رکھے؟ اس لیے چھوٹی ہے بڑی ہے، جو بھی منہ کی صفائی کی جائے وہ مسواک ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق یہ تمام کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے چیزیں ہوگی جو وضو کے متعلقہ سامان تھا۔ اس کے بعد اپنی تیاری ہے، تو اپنی تیاری کے لیے پہلے اپنا جو رومال ٹوپی ہے اس کو اتار کر بڑے طریقے سے سلیقے سے ایک سائڈ پر رکھ لیں، بجائے اس کے کہ بار بار اسی کو سنوار میں رہیں، کبھی اتاریں کبھی چڑھائیں، تو وضو کے اندر تشویش ہوتی رہے، اس کو اتار کر ایک بار اچھی طرح رکھ دیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کا موبائل ہے، گھڑی ہے، تو اس کو ٹوٹیوں کے اوپر نہ رکھیں۔ بس اوقات آدمی بلکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ وہ بھول جاتے ہیں، وہ اپنی جیب میں رکھیں، اگر بھول بھی گئے تو کم آپ کی جیب میں ہوگا، تو قیمتی چیز جو ہے وہ اس کو اپنی جیب میں ڈالیں۔ باقی جو رومال ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اس کو اتار کر سائڈ پر رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے بازو اچھی طرح آستینوں کو چڑھانا ہے تاکہ نماز وضو کے دوران ہمیں یہ تشویش نہ ہو۔ تو یہ ذرا اچھی طرح توجہ سے اوپر کر لیا کریں تاکہ پورے وضو کے اندر اس کے طرف ہمیں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اسی طرح دوسری طرف بھی اسی طرح کریں گے، اچھی طرح فولڈ کر لیں تاکہ یہ بار بار اس کو چڑھانے اور اتارنے کا ہمیں تشویش نہ ہو۔ اب سب سے پہلے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنی ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ کے حدیث نمبر 397 اور سنن نسائی کے حدیث نمبر 78 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ سے وضو کرو۔ اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ اتنا ہی پڑھا جائے کیونکہ آپ کے اتنے الفاظ ہیں۔ اگرچہ بعد نے یہ کہا کہ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن نبی کی زبان سے جو الفاظ ہیں وہ اتنے ہیں کہ بسم اللہ، اس لیے بہتر افضل یہی ہے کہ اتنے الفاظ پڑھ کر وضو شروع کرتے ہیں۔ وضو کے لیے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً اپنے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے، اس لیے پہلے الگ پانی لے کر دھونا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کے حدیث نمبر 162۔ تو پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو الگ پانی، چھوٹے برتن کے ساتھ یا اسی برتن کو انڈیل کر ہاتھ میں ڈالے، مطلب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ہم ڈال کر اس کو اچھی طرح یہ اپنے رسغ تک، کلائی تک اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہو۔ دوسری مرتبہ پانی کا پورا خیال کرنا ہے، پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ انگلیوں کا خلال بھی اچھی طرح ساتھ ہی کر لیں، جس طرح کہ جامع ترمذی کا حدیث نمبر 39 اور سلسلہ صحیحہ کے حدیث نمبر 1306 میں اس کی صراحت ہے کہ آپ وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ 3 مرتبہ ہم نے دھو لیا، اب ہاتھوں کو کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ، گرد و غبار، وہ تمام صاف ہو گئی ہے۔ اب ہاتھ صاف ہیں، اب برتن کے اندر سے چلو بھر کر لیں گے تو وہ پانی جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی نجاست کا یا اس کے میلے کچیلے ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس سے پہلے مسواک، جس طرح کہ اس کی اہمیت بتلا دی، مسواک کو تار کریں۔ تار کرنے کے بعد مسواک کو بڑے اچھے طریقے سے آسان انداز سے دائیں طرف سے پہلے شروع کریں۔ آپ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، چنانچہ مسواک کو دائیں طرف سے۔ مسواک کے 2 طریقے، ایک ہے دائیں سے بائیں لے جانا، ایک اوپر سے نیچے،
بعض साथी वो सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि दाएं से बाएं ऐसे दांतों के ऊपर घुमाते रहते हैं, हत्ता कि बाद के दांतों को कसरत मिसवाक की वजह से घिस भी जाती हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं करते। हालांकि दांतों का कोई चीज़ फंसी, दांत ऐसे होते हैं ना, तो ऊपर से चीज़ गुजारेंगे तो दांतों के दरमियान चीज़ वो अंदर प्रेस हो जाएगी, निकलेगी तो नहीं। कब निकलेगी? जब ऊपर उसका बुरश लगेगा। जब ऐसे लगेगा तो दांतों के दरमियान कोई चीज़ फंसी हुई है तब निकलेगी। इसलिए जो सर्जन, दो दांतों के जो माहिर लोग हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि मिसवाक करते वक्त दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर नीचे भी की जाए, इस अंदाज में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और दाएं बाएं ये भी होना चाहिए। इसी तरह मैंने कई आदमियों को देखा है, वो मिसवाक का बड़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन जब वो बात कर रहे होते तो उनके मुंह से स्मेल और बू आ रही होती है। पक्के नमाजी हैं, मिसवाक का एहतमाम करते लेकिन मुंह से बू आती है। इसकी वजह क्या है? यकीनन वो मिसवाक को सही इस्तेमाल नहीं करते। मसलन मिसवाक अंदर हलक में, तो जो अंदर खाली जगह है उसके अंदर मिसवाक करके जो गंदा पानी बदबू वाला उसको निकालना है, ज़ुबान के दाएं बाएं साइड पर उसको भी मिसवाक करें, ऐसे और ज़ुबान के दाएं बाएं, ये करेंगे तो वो पानी निकलेगा और बदबू ख़त्म होगी। सिर्फ दांतों को बाहरी वाले हिस्से पर लगा लेना ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह बाद के मैंने दांत देखे हैं, बल्कि मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आओ मैं तुझे दिखलाऊं। उसने मुझे एक आदमी को दिखलाए, ऊपर से चमक रहे, अंदर से इंतहाई काले हुए पड़े, तो अंदर मिसवाक नहीं कभी लगे, इसलिए अंदर ही साइड है, ये दांतों के अंदर वाली साइड, ऊपर के भी अंदर वाली ये। तो मकसद मिसवाक का सफाई है अच्छी तरह, तो उसके जो जितने भी पहलू हो सकते हैं उन तमाम को अच्छी तरह इस्तेमाल करें। तो पांचों वक्त नहीं, कम से कम सुबह और शाम 2 नमाजों के अंदर तो बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए। बाकी चलो 1-2 नमाजों के अंदर दरमियानी किस्म की भी मिसवाक हो सकती है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसवाक करते तो आ की आवाज़ आती, वो आगे हलक के अंदर मारते और आ की आवाज़ आती। तो मिसवाक को अच्छे तरीके से करना, उसके बाद मिसवाक को धोकर साफ़ करके इसको उसी तरह अपनी जेब में या अपनी साइड पर उसको रखें। फिर कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, इसका 2 तरीके हैं, एक है इत्तिसाल और एक इन्फिसाल, एक वसल एक है फसल। वसल का माना कि एक ही चुल्लू लेना, उस चुल्लू के साथ आधे से कुल्ली करना और आधा नाक में पानी डालना। बुखारी मुस्लिम की रवायात इसी बात पर दलालत करती हैं और बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ रवायात यही है कि पानी कुल्ली करते वक्त ये वसल किया जाए। जिस तरह सही बुखारी के हदीस नंबर 191 और सही मुस्लिम के हदीस नंबर 226 में इसकी वजाहत है। इस तरीके पर अमल करेंगे तो कुल्ली का तरीका ये होगा कि चुल्लू लें, इसमें अब आधे से मैंने कुल्ली की और आधे में नाक में पानी डाला है। दोबारा फिर आप देख सकते हैं कि चुल्लू पानी लें तो इसको वसल कहते हैं, मिलाना। अलबत्ता अलग अलग करने का जवाज़ की हद तक है, जैसा कि तारीख़ कबीर इब्न अबी खैसमा की, उसमें सफ़ा नंबर 588 और हदीस नंबर 1410 पर इसका तज़करा है कि अलग कुल्ली के लिए अलग पानी, नाक में अलग पानी। जवाज़ है, लेकिन अफजल बेहतर तरीका ये एक से किया जाए, क्योंकि वो बुखारी मुस्लिम की रवायात और वाज़ेह रवायात और आपका अक्सर तरीका यही है। बाद लोग चूँकि वह आम तौर पर आदी फसल के होते हैं, अलग अलग करने के, उनको भी ये तरीका आता नहीं, तो 2-4 दिन किया जाए तो ये आसान, बिल्कुल आसान है। जैसे अब मेरी आदत है तो मुझे उसके में कोई मुश्किल नहीं है। कुल्ली करने के बाद उसके बाद चेहरा धोना है, तो चेहरा धोने के लिए एक तो तरीका ये कि हम पानी ऐसे अंडेल कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें पानी ज़ाय होने का ख़तरा होता है। तो अंदर से चुल्लू भरें दाएं हाथ से और उसको दूसरा हाथ मिलाकर अच्छी तरह ऊपर पेशानी के बालों से लेकर नीचे ठोड़ी तक, दाएं कान से लेकर बाएं कान तक अच्छी तरह उसको धोना है।
یہ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر اسی طرح پانی لے کر دوسرے سے ملا کر یہ داڑھی کا اوپر والا حصہ خود بخود تار ہو گیا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ کیا ہے، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح۔ اب نیچے والے حصے کا کوئی خدشہ ہے کہ وہاں کی اس کو ایسے پانی لے کر، اگر ہلکی داڑھی ہے تو اس کے اندر صرف گیلے ہاتھ ہی، اگر کوئی گنی ہے تو چلو پانی لے کر بھی ایسے کر سکتے ہیں، تو اس کا نیچے والا حصہ بھی تار ہو جائے گا۔ اب کسی بال کے خشک رہنے کا خدشہ نہیں ہے۔ تو چہرہ 3 مرتبہ، کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ درست نہیں ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور حد 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پہلے دایاں ہاتھ، تو دایاں ہاتھ دھونا ہے تو ساودھان الٹے ہاتھ سے پانی لے کے اندر سے چلو پانی لے کر اس کو اچھی طرح کوہنی سمیت اچھی طرح دھونا ہے۔ اور حدیث میں لفظ آتے کہ آپ پانی کو ہاتھ پر گھماتے، تو گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پانی لے کر اس کو ایسے کرنا اور پھر اس کو دھو لینا۔ اس کا اندر سے پانی لیں گے تو یہ طریقہ ہو جائے گا۔ یہ 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا گیا۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، یہ طریقہ، یا یہ بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لیا گیا۔ بعض لوگ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر ایک 3 مرتبہ، یہ پھر 3 مرتبہ، دایاں بھی بایاں بھی، حالانکہ پہلے 3 مرتبہ دھو لیا، یہ 3 مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے بھی ایک ترچھی بھی لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا منع ہے، تو 3 مرتبہ پہلے دھو لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ایسے کرنا، یہ تو 6 مرتبہ ہو گیا۔ ہاں، وہ 3 مرتبہ کے اندر آپ پانی کو لے کر اس کو نیچے بہا کر کونی تک آئے تو اس کو دھو سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ ایسے کرنا، پھر چوتھی مرتبہ اس کی ترچھی لگانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا۔ چہرہ بھی دھو لیا اور بازو بھی۔ اب اس کے بعد سر کا مسح۔ سر کے مسح کے اندر ہماری بہت سارے لوگوں کی کمی کوتاہی ہے، تو اس میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کے اندر ڈال کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایسے ملائیں اور پیشانی کے بال یہاں اگے ہوئے ہیں وہاں سے شروع کریں، اس طرح اس کو پیچھے لے جانا ہے، پیچھے اینڈ پر لے جانا ہے، گدی جس کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں تک سر کے بال، جہاں بال ختم ہوتے وہاں تک، وہاں سے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اسی طرح ہی بالکل جس طرح لے کر گئے تھے اسی طرح ہی واپس لے آنا ہے ابتدا پر جہاں شروع کیے تھے۔ دوبارہ اس کا طریقہ ہاتھوں کو تر کر کے انگلیوں کے سر جوڑنے، ایسے نہیں رکھنا، ایسے رکھیں گے تو اطراف کے بال تو تر ہو جائیں گے لیکن درمیان والے خشک رہیں گے، اور بعد جو ہے ایسے ہاتھوں کی انگلیاں تو لگی ہوئی ہیں لیکن اطراف جب اٹھائی ہوئی ہے ایسے مسح کیا، اطراف والے بال خشک رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہے، بلکہ یہاں رکھ کر ایسا ایسا آرام سکون سے پیچھے لے جائیں اور وہاں سے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، اسی طرح رہیں، پھر واپس لانا ہے، جہاں سے شروع کیا ہے وہاں لانا ہے۔ اور بعض اپنے کنگھی بچاتے ہوئے کہ بالوں کے کنگھی نہ ٹوٹ جائے، وضو خواہ تمام ہی ضائع ہو جائے، اوپر سے اڑاتے جاتے ہیں ہاتھوں کو، معمولی لگائیں گے تاکہ ان کی کنگھی جب وہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، کنگھی ٹیڑھی نہ ہو جائے، وضو خواہ سارے ٹیڑھا ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کنگھی میرے بھائی دوبارہ ہو جائے گی، اور مسح کرنے سے کون سی کنگھی میں فرق آ جائے گا، اسی طرح رہے گا، پھر بالوں کو سیٹ کریں تو یہ درست ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اپنے ناز و نخرے اور اپنے بناؤ سنگار کی وجہ سے وضو کو یا دین کے دیگر احکاموں کو اس کے اندر نقص پیدا کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، تو کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انگلیوں کے اندر تراوت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ
مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کان کا باہر والا حصہ اس میں انگلی رکھیں اور گھماتے جائیں. یہ سلوٹ دیکھیں نا اللہ نے کیسے بنائی ہے, یہ خود بخود انگلی اندر گھومتی جاتی, اندر سوراخ میں گئی. اب نیچے سے انگوٹھا جو ہے یہ باہر والی سائڈ سے اس کو اس طرح مسح کرنا ہے. البتہ کانوں کے اندرونی حصے پورے کا مسح کرنا ہے. باہر سے گھما کر اندر لے جائیں یا اندر سے گھما کر باہر لائیں, اس کی کوئی حیت متعین نہیں کی گئی. تو اگر کوئی اندر سے گھما کر باہر لاتا ہے یا باہر سے گھما کر اندر لے جاتا ہے تو اس کا طریقہ ٹھیک ہے. تو بہرحال کانوں کی انگلیوں کے ساتھ اندر والا حصہ اور انگوٹھے جو ہے نیچے سے اوپر تک بالکل ایسے اچھی طرح, یہ کانوں کا مسح. کانوں کے مسح کے لیے جو الگ پانی لینے کی روایت ہے وہ روایت شاذ ہے. جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہ بلوغ المرام کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ الگ پانی لینے والی روایت شاذ ہے, اور شاذ روایت قابل عمل نہیں ہوتی, اور اس کے مقابلے کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہو وہی قابل حجت اور قابل دلیل ہوتی ہے. اس کے بعد آخر میں پاؤں دھونے ہیں. تو پہلے دایاں پاؤں دھونے کا طریقہ بھی اسی طرح کہ پانی اندر چلو کے ساتھ لے کر پانی ڈالیں گے اور الٹے ہاتھ کے ساتھ اس کو دھوئیں گے, اور دھوتے وقت الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی چھنگلی اس کا اندر سے انگلیوں کا خلال کرنا. بعض کی انگلیاں بہت جڑی ہوتی ہیں, اوپر سے پانی ڈالیں تو خشک بھی رہ جاتی ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ پھر پانی ڈالیں اور اچھی طرح یہ ٹخنے کے ساتھ جگہ پچکی ہوتی ہے, یہ بسا اوقات خشک رہ جاتی ہے, تو اچھی طرح ملنا ہے, صرف اوپر سے پانی نہیں گزارنا. تیسری مرتبہ پھر دائیں ہاتھ سے پانی لیں اور اس کو اچھی طرح پھر دھو لیں. یہ دایاں پاؤں دھویا گیا. اسی انداز میں بایاں پاؤں ہے. ایک چلو پانی ڈال کر چھوٹی چھنگلی کے ساتھ اس کو اچھی طرح خلال کرنا ہے, اور نیچے سے پاؤں عام طور پر میل کچیل ہوتی ہے, اس کو ذرا اچھی طرح ملنا ہے. ٹخنوں کے نیچے والی جگہ کو احتیاط کے ساتھ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ناخن برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو آپ نے سخت وعید فرمائی کہ ویل للعقاب من النار, جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل, جہنم کی آگ کی تباہی. تو اس لیے اچھی طرح یہ وضو کرتے وقت یہ خلال بھی کریں, ناخن جو ہے ان کو بھی اور پیچھے بھی. یہ 3 مرتبہ پاؤں کو دھونا. اب اس کے ساتھ ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے, اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے 1 مد پانی تھا اور 1 مد یہ چائے کے 2 کپ تھے. اب ہم دیکھتے کتنا پانی بچ چکا ہے. یہ تقریباً پونا کپ جو ہے ابھی باقی ہے. 2 کپ ہم نے ڈالے تھے, پونا کپ اس میں باقی ہے. تو 3 مرتبہ جو وضو کامل ترین ہے اس کی وہ ہم نے کیا ہے. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح طرح مکمل وضو کر کے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اللہ 8 اس کے لیے کھول دیتا ہے. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے. کب؟ جب وضو مسنون طریقے سے ہو. کلمہ شہادت کے لیے آسمان کی طرف نظر اٹھانا, 7 انگلی کا اشارہ کرنا, اشہد ان لا الہ الا, یہ کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. صرف مطلق ہے, جس طرح عام آدمی وضو کر کے اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, بیٹھی ہی حالت میں یہ کھڑے اٹھتے یہ کلمہ شہادت پڑھیں. اس کا کوئی خاص سٹائل بنانا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے, 7 انگلی کا اشارہ کرنا, یہ ثابت نہیں ہے. وضو کے دوران آپ نے دیکھا کہ گردن کا مسح ہم نے نہیں کر کے دکھلایا. بعض لوگ سر کا مسح کر کے پھر اس سے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں. گردن کا مسح کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جس طرح امام ابن قیم اور علامہ نووی رحمہ اللہ انہوں نے بڑی صراحت کی ہے کہ اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے. تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو. یہ اتنا وضو تھا, اس انداز سے وضو کریں. اب اس کی کیا فضیلت ہے
ایک تو پہلے بتلا دی کہ صرف کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اور دوسرا ہر عضو کو دھونے سے مصنون طریقے سے دھویا تو جتنے گناہ، ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے، چہرہ دھویا چہرے کے، آنکھ کے، ناک کان کے، پاؤں دے، سارے گناہ دھل گئے، ختم ہو گئے۔ اب 2 رکعتیں خشوع خضوع کے ساتھ حضور قلب سے پڑھ لے، مصنون طریقے کا وضو، اور 2 رکعتیں نفل یا سنت ادا کر لے۔ آپ نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کتنا عظیم بشارت ہے، لیکن مصنون طریقہ۔ اگر مصنوعی طریقہ ہے، اپنا بنایا ہوا، اپنے کسی حضرت کا، کسی شیخ کا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا، نبی کے طریقے سے وہ میچ نہیں ہے، نبی کے طریقے کے موافق نہیں ہے، اس پر یہ بشارت نہیں۔ اس لیے میرے ہر بھائی کو چاہیے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے خود تحقیق کریں۔ کتب حدیث ہر ایک موبائل پر بڑی آسانی سے ان کو اپنے ڈاؤن کر سکتا ہے، مترجم موجود ہیں، تو کسی کی شروحات دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ جو ہے بخاری مسلم کی روایت نکالیں جس کے اندر کوئی ذوف بھی نہیں ہے، پڑھیں، جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ تو اسی طرح بعد جو ہے ہر عضو دھوتے وقت ایک نئی دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا، چہرہ دھوتے وقت فلاں دعا، مسح کرتے وقت فلاں، پاؤں دھوتے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، جس طرح کہ امام نووی ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو البتہ وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کا تذکرہ ہے، وہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 159 میں وضاحت ہے کہ اس کے لیے جو 2 رکعتیں حضور قلب سے پڑھتا ہے صحیح، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 234 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسنون طریقے کا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے پہلے ہمارے وضو کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو درگزر فرمائے۔ باقی یہ تو ہم نے مد کے ساتھ جو نبی کے دور میں وضو کیا جاتا تھا برتن میں لے کر، اس کا طریقہ دکھلایا ہے۔ تو بعد بھائیوں کو یہ اعتراض ہوگا کہ ہم تو عادی ہیں ٹوٹی پر وضو کرنے کے، تو اس میں سے کیسے پانی لیں اور کیسے کریں؟ تو ٹوٹی کا بھی طریقہ ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ذہن میں ایک شکوک و شبہات آتے ہیں تو اس کا بھی پتہ چلے کہ ٹوٹی کے ذریعے بھی ہم تھوڑے پانی کے ساتھ صحیح وضو کر سکتے ہیں۔